دیکھیں جی، پاکستان جب سے امریکہ اور افغانستان کی جنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان کا کردار تو اس میں بہت مثبت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایک ایسی غیرت مند قوم ہے کہ انہوں نے 30 لاکھ افغانیوں کو اس پاکستان میں جگہ دی ہے۔ حالانکہ آپ یہ سمجھتے ہیں اور جو ماہر معاشیات ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر 30 لاکھ افراد کو آپ اپنے ملک میں جگہ دیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے اس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم اور پاکستان کی گورنمنٹ نے فوری طور پر 30 لاکھ افغانستان کے لوگوں کو اس پاکستان میں جگہ دی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو افغانستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہم بھائی ہیں، اور اگر ان کے کرتوتوں کو دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی جب بھی انہوں نے کوشش کی ہے تو انہوں نے کوشش کر کے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں اچکزئی صاحب ہیں، اس کے علاوہ کچھ بہت بڑے بڑے نام ہیں سیاست میں جو اس وقت افغانستان کے بالکل قریب ہیں اور وہاں ان کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اور وہ اس ملک میں سیاست بھی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ اور ان کے اسمبلیوں کے آپ بیانات بھی دیکھ لیں، اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں ابھی چند دن پہلے افغانستان کی جو فوج ہے وہ بھاگی ہے بارڈر کے قریب سے، تو طالبان نے ایک جو ان کی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ دیکھا ہے اربوں روپے پاکستانی قوم کے وہاں سے ملے ہیں۔ تو وہ بھائی اربوں روپے کس کے تھے؟ وہ پاکستانی قوم کے اور پاکستانی گورنمنٹ کے تھے، جو انہوں نے بلیک میں وہاں پہ منگوا کر اور راہ کے ذریعے ملک میں پاکستان میں فنڈنگ کر کے یہاں پہ جو ان کا پہلے راہ کا کردار ہے وہ انہوں نے اس ملک کی تباہی کے لیے استعمال کرنے تھے، جس کو پوری پاکستانی قوم بھانپ چکی ہے کہ افغانستان کے لوگ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستانی قوم وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ بھئی ان کا اپنا ملک ہے، وہ انڈیا کی لائن پہ چلتے ہیں، راہ کی لائن پہ چلتے ہیں، راہ کے کہنے پہ وہ پاکستان میں بم دھماکے کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، تو وہ کس طرح پاکستان سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جہاں سے جنگ شروع ہوئی ہے پاکستانی قوم نے غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ انفارچونیٹلی کہ افغانستان کی نہ گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ افغانستان کے لوگوں کی طرف سے، یہ آپ دیکھ لیں جتنے پاکستان میں بم دھماکے ہوئے ہیں اس میں راہ اور افغانستان کے لوگ شامل ہیں، اور جہاں سے ان کا مکمل ڈیٹا نکلوا لیں افغانستان کے لوگ شامل ہیں۔ تو بھئی افغانستان ہمیں پاکستان کو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ اور گورنمنٹ وہ پاکستانی قوم کے ساتھ اور نہ پاکستان کے ملک کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں۔ اچھا، افغانستان کی جو حالیہ حکومت ہے وہ انڈین گود میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی میری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم ہے نا اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ افغانستان کو قریب کیا جائے۔ آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنا افغانستان کے صدر سے وہاں پہ اپنا جو اپنا ان کی ہے تھی میٹنگ، وہاں پہ بھی انہوں نے برملا کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم ان پہ ایکشن بھی لیں گے۔ بھئی عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو آپ وزیر اعظم سے شیئر کریں، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے خلاف سازشیں کریں، راہ کو استعمال کریں، راہ کو پیسہ دیں، راہ سے پیسہ لیں، اور اس لینے کے بعد پھر آپ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ایک پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کریں۔ یہ ہمیشہ سے افغانستان کی حکومت اور جتنی بھی حکومتیں ان کے چالے رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جایا جائے، یہ ان کی چال ہے، اور وہ انشاءاللہ پاکستانی قوم انڈیا کی اور افغانستان کی ان چالوں کو انشاءاللہ بے نقاب کر چکے ہیں، اور پاکستانی جو فوج ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے
افغانستان کو بھی اور انڈیا کو بھی، را کو بھی اور افغانستان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کو بھی بڑی اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ، اور امریکہ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ افغانستان ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ 90% جو علاقہ ہے وہ دوبارہ پھر طالبان کی جھولی میں جا چکا ہے۔ تو اب انہوں نے، آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کہ افغانستان کے سفیر نے اپنی بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بغیرت قسم کے سیاستدان ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی قوم کو، پاکستانی فوج کو، پاکستان کی پولیس کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں بڑے برملا جلسوں میں کھڑے ہو کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بچی گواہ ہوئی تھی، آپ کدھر تھے؟ اور بھائی بچی تو گواہ ہی نہیں ہوئی، بچی کا تو سارا ڈرامہ سامنے آ چکا ہے، تو ابھی بھی آپ کو شکوہ شکایت ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ افغانستان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جو ہماری فوج ہے، ہماری ادارے ہیں، ہمارے پولیس ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار کچھ شرم کرو، آپ نے اس ملک سے سیاست کی ہے، آپ نے اس ملک کا کھایا ہے، اربوں روپے کی آپ نے کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، پھر آپ افغانستان کی باتیں کر رہے ہو اور اس کے حال ان کی حق میں بول رہے ہو۔ کم از کم آپ کو پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ پھر آپ کی سیاست تو کم از کم پاکستان میں تو ختم ہے۔ اچھا، افغانستان کی جو قومی سلامتی کا مشیر ہے، جس کا نام، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے حمد اللہ محب، اس نے پاکستان کو پچھلے دنوں گندی گالی بھی دی ہے اور پاکستان کو چکلا بھی کہا ہے۔ نواز شریف صاحب ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بھئی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چین ہے پوری، جس میں امریکہ، انڈیا، افغانستان شامل ہے، اور جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گاؤں کا چودھری ہو نا، تو اس کے سامنے کسی مراسی کا بیٹا ایک بڑی پنچایت میں اس کی اتار کے، اس کی وہ مطلب ہے نا، اس کی ماں بہن ایک کر کے وہ کہہ دے کہ جاؤ میں آپ کا کام نہیں کرتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اسی طرح جس طرح جو لفظ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا پاکستان کا غیرت مند وزیر اعظم ہے جس نے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ، تو یہ وہ لفظ ہے جو ایک پاکستانی قوم کی غیرت وہ بن چکا ہے۔ اب امریکہ چاہ رہا ہے، بھائی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب بھی، وہ بھی امریکہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے جو اپنا سفیر ہیں، ان کی بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ، پلس طالبان کے وہ پیسے وہاں سے پکڑے جانا جو پاکستان کی بالکل بارڈر کے قریب سے پکڑے گئے ہیں، جن کو راہ اور افغانستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ انہوں نے پاکستان میں تباہ و بربادی کے لیے لگانا تھا۔ اور چوتھا آپ دیکھ لیں کہ جو نواز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ حمد اللہ سے جو ملاقات کی ہے وہ پاکستانی قوم کی، میں سمجھتا ہوں ایک غیرت کو جھنجھوڑا ہے۔ ان کو پہلے بات یہ شرم آنی چاہیے تھی کہ چاہے وہ پیغام بھیج رہے تھے، اس نے تو ہیرا منڈی بھی کہا پاکستان، میں وہی کہہ رہا نا، چاہے وہ پیغام بھیج رہے تھے، نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ اس جگہ پہ ڈٹ جاتے، کہتے نہیں بھائی میں آپ سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا، میں پاکستانی قوم کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں، میں اس قوم کو جو ہے نا وہ تباہ و بربادی کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، اس کو غیرت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ وہاں پہ غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی کہ انہوں نے اس سے ملاقات کی۔ اور باقی افغانستان میں جو ہو رہا ہے اور جو افغانستان کے وہ اپنا مشیر نے بکواس کی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فضول قسم کی بکواسیات ہے اس کی، وہ جتنی مرضی کر لے، لیکن پوری پاکستانی قوم اس وقت متفق ہے، اور جو بھی افغانستان کا ساتھ دے گا، جو انڈیا کا ساتھ دے گا، وہ تباہ و بربادی کی طرف جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، کوئی بھی سیاستدان۔ اب آپ دیکھ لینا اس کے جو انہوں نے ملاقات کی ہے اس کے دورست نتائج نہیں ہوں گے، قریب نتائج آپ کشمیر میں دیکھ لینا، ابھی الیکشن ہے تو وہاں پہ نون لیگ کا رزلٹ دیکھ لینا، پی پی کا رزلٹ دیکھ لینا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے ملاقات کی ہے وہ کل کلاں 25 جولائی کو الیکشن ہے، وہ پتہ چل جائے گا، دودھ کا پانی ہو جائے گا، اور پاکستانی قوم اس کا جواب بالکل دیں گی انشاءاللہ۔ اس ملاقات میں میں سمجھتا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کہ
مسلم لیگ نون کو شرم آنی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، 3 مرتبہ پنجاب میں ان کی حکومت رہی ہے، تو اگر اس کے باوجود کہ ان کو برملا پتہ ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے متعلق بکواسیات کرتا ہے، تو پھر اگر اب بھی شرم نہ آئی تو کب آئے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں برملا کہتا ہوں کہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں، سب کو شرم آنی چاہیے، جو افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بہتری کی بات. بھائی افغانستان میں بہتری تب آئے گی جب افغانی خود درست ہوں گے. آپ کے اور میرے لانے سے کیا بہتری ہے؟ عمران خان جتنا مرضی کر، بھئی آپ دیکھ لیں، طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر کون لے کے آیا؟ پاکستان لے کے آیا. پاکستانی قوم نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑی غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے. ایسے محاذ پہ انہوں نے ساتھ دیا امریکہ کا اور افغانستان کا کہ طالبان کو کسی طریقے سے مذاکرات کی میز پر لایا جائے، ورنہ طالبان تو مذاکرات کی میز پہ آ ہی نہیں رہے تھے. اس میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کا کردار دیکھ لیں. تو اب جب یہ باتیں ہیں، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جتنی بھی افغانستان کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ جانے والی ہے، اور طالبان جو ہے وہ دوبارہ آ رہے ہیں. اب امریکہ بھی وہاں سے دوڑ گیا ہے. اب جو مشیر، جو وزیر ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم کہاں پہ جائیں. ہو سکتا ہے وہ مشورہ لینے گئے ہوں کہ ہم کہاں پہ جائیں جناب، آپ بھی لندن میں جگہ دے دیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیا کردار ہے افغانستان کے والے سے، آپ کیا کہیں گے؟ کیسی نظر؟ دیکھیں جی، ان کا ہمیشہ سے ان کا کردار مثبت رہا ہے. عمران خان صاحب جب اس میں سیاست سے پہلے، یعنی جب اپوزیشن میں تھے، اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جنگ لڑی ہے امریکہ کی، پاکستان کے 70,000 شہری مارے گئے ہیں، پاکستان کی معاشیت تباہ ہوئی ہے. تو امریکہ نے ہمیں کیا دیا؟ امریکہ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. اس کے بدلے میں آپ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو ڈالر دے دیے، ڈالر دے. او بھائی، آپ نے اگر ہمارا 50 ارب خرب روپیہ خرچ ہوا ہے، آپ اس کے مقابلے میں ہمیں 5 خرب دے دیں. او بھائی 45 خرب تو ہمارے پاس سے گئے، تو ہم نے کون سا تمہارے باپ کی جائیداد سے لگائے ہیں؟ وہ تو پاکستانی قوم کی معاشیت تباہ ہوئی ہے. تو اب عمران خان صاحب نے تو کوشش کی ہے کہ مذاکرات کی میز پہ آ کر، اگر تو دیکھیں 2 ٹوک بات انہوں نے کی ہے کہ اگر تو آپ مذاکرات پہ آ کر جو بھی معاملات اپنے کلیئر کریں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے انڈین چینلز کو اپنا INP کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے بڑا جھنجھوڑا. انہوں نے کہا بھائی اگر تو پاکستانی، اگر تو آپ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان میں مداخلت نہیں کریں گی تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. 2 ٹوک بات ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں ہے. اگر نہیں تو پھر آپ اپنا ٹل لگا لیں، پھر ہم آپ کے خلاف جائیں گے، آپ سے جو بنتا آپ کر ڈالیں. تو پھر دیکھیں، اگر آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر آپ تو اس کے خلاف جائیں گے. تو اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. پاک آرمی کی محبت میں آپ 2 الفاظ. دیکھیں جی، پاکستان آرمی زندہ باد. پاکستان آرمی نے اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں اور وہ قربانیوں کی ایک داستان رقم کی ہے. کوئی انڈین کے پاس، آپ انڈیا کے جتنے بھی فوجی آپ نے دیکھا ہے کہ جو مر جاتا ہے کوئی جاتا نہیں، اور جو مرتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری آخرت کیا ہے. تو پاکستانی قوم کے جتنے شہید ہیں وہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شہادت شہید کے متعلق ہے کہ اس کا ایک قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کو زیارت ہوگی. تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج وہ غیرت مند ہے. تو انشاءاللہ یہ فوج ہے جس نے اس ملک کو بچائے ہوئے ہے، اور جتنی ایجنسیاں رہا ہے افغانستان کے اور کچھ وہ دوسرے ملک بھی ہیں، ان کی بھی جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، وہ ساری ان کے سامنے پاکستانی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستانی فوج کا کردار ہے اور اس کو پوری دنیا جانتی ہے. بہت شکریہ جی آپ. اوکے.